مجھے دیکھ کے لوگ اکثر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب میں دل میں تصور یہ کرتا ہوں کہ اے غافل انسان، تم کیا جانو کہ مجھ سے اللہ نے 2 ہاتھ لیے اور ان 2 ہاتھوں کے بدلے اتنے سارے ہاتھ نوازے۔ سید ارشد علی، ایک حادثے میں ان کے دونوں ہاتھ چلے گئے، لیکن یہ ہمت نہیں ہارے۔ انہوں نے ایک آواز لگائی کہ میں اب بنوں گا تمام معذوروں کی آواز۔ ایک سندی حادثے میں نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ گوا دیے۔ مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایک ادارہ بناؤں، پاکستان کے معذوروں کی بھی خدمت کروں اور مستحق خاندانوں کی بھی خدمت کروں۔ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تاکہ میں ہر ایک معذور کو اس کے پہروں پہ کھڑا کر سکوں۔ اللہ رب العزت کی مدد سے ہم پاکستان کا پہلا سب سے بڑا کیئر ہوم بنانے جا رہے ہیں، جہاں پر ہم ہر قسم کے ڈسیبل پرسنز کو، معذور افراد کو اپنے پاس ایڈاپٹ کریں گے۔ میرا نام انظار احمد اور میرے ساتھ بیٹھے ان نوجوان کا نام سید ارشد علی۔ ایک حادثے میں ان کے دونوں ہاتھ چلے گئے، لیکن یہ ہمت نہیں ہارے۔ انہوں نے ایک آواز لگائی کہ میں اب بنوں گا تمام معذوروں کی آواز، اور انہوں نے تمام معذوروں کی آواز بنتے ہوئے تمام معذوروں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تمام مستحقین کی یہ مدد کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں، تمام تر تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انظار احمد۔ ارشد بھائی، یہ بتائیے گا کیا ہوا تھا اس کے بعد آپ تمام معذوروں کی آواز بنے اور آپ تمام لوگوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں؟ ایک سندی حادثے میں نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ گوا دیے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب وہ سوشل میڈیا کے کسی پیج کے اوپر آتا ہے تو وہ بڑا ایک ہیرو بن جاتا ہے، لیکن وہ ہیرو بننے کے بعد کسی دوسرے اس شخص کے لیے کچھ نہیں سوچتا کہ جس زندگی سے وہ خود گزر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے پیش کراتا ہے، اور وہ ایک بڑا ولاگر اور بڑا ایک یوٹیوبر بن کے سامنے آتا ہے، اور وہ شخص اس چیز سے جو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے اپنا ہی گھر چلا رہا ہوتا ہے۔ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ میں جب اس حادثے سے گزرا اور میرے کو جب عبد الرحمان کے بارے میں پتا چلا کہ جو کہ کراچی سے دور کے شہر گجرات میں رہتا تھا، میرے پاس اس کی تکلیف کو بیان کیا اس کے والد نے، میں نے اس کی آواز اٹھائی، میں اس کی آواز بنا، اور الحمدللہ اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایک ادارہ بناؤں جس سے میں ایک آفیشل طریقے سے اور تمام اداروں کی نگرانی میں رہتے ہوئے پاکستان کے معذوروں کی بھی خدمت کروں اور مستحق خاندانوں کی بھی خدمت کروں۔ یہ بتائے گا، ایک حادثہ ہو جائے اور اتنا بڑا حادثہ ہو جائے، اس سے نکلنے میں ایک وقت لگتا ہے، آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا، اور پھر آپ نے سوچا کہ مجھ سمیت کئی معذور ایسے ہیں جن کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آج آپ ایک آیت اکثر سنتے ہوں گے، آپ کے آگے سے گزرتی ہوگی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر کوئی ایک نارمل شخص ہو، وہ جب اس آیت کا مفہوم سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں اس جھوپڑی میں رہ رہا ہوں اور سامنے والے کو اللہ نے محل دیا ہے، میں ایک بائک پہ بیٹھا ہوں اور سامنے والا لینڈ کروزر سے اور ریوو سے اترتا ہے، لیکن ہمیں شیطان غافل کس طریقے سے کر دیتا ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی ہمارے کو نعمت عطا ہے، جس کا نعم و بدل آپ کو دنیا میں نہیں ملتا۔ جب میں اس حادثے کا شکار ہوا اور میرے ساتھ میرا ادارہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا، تو مجھے خیال آیا کہ میرے جیسے اور لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہوگی، جو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے نہیں گزارتے ہوں گے، آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے کہ اگر میں کسی پیٹرول پمپ پہ کسی دوست کے ساتھ بائک پہ سفر کر رہا ہوں، یا میں جو چنچی رکشوں کا جو ایک ٹرینڈ ہے کراچی کے اندر اس میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، تو اکثر لوگ آگے بڑھ کے میری جیب میں پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ میرے حلیے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ کس لباس کے اندر ہیں، آپ نے کس طریقے کا لباس جو ہے وہ پہنا ہے، لیکن وہ سامنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تاکہ میں ہر ایک معذور کو اس کے پہروں پہ کھڑا کر سکوں۔ اللہ رب العزت کی مدد سے میں تو صرف آواز بنتا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے ڈونرز کے توسط سے ایک وسیلہ بنتے ہیں، ہمارے ڈونرز، اور ان لوگوں کی زندگی میں ایک بہتری آتی ہے۔
اور وہ ایک مایوسی کی زندگی سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. یہ بتائیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوئی بھی معذور ہوتا ہے تو ظاہر ہے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پیسے دینے لگ جاتے ہیں، پہلے ہی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے اور دیگر معذوروں کے لیے کیا کیا نئی چیزیں شروع کی؟ ایک شخص اورنگی ٹاؤن کے اندر ہی کھڑا ہو کے بھیک مانگا کرتا تھا جس کا نام مجاہد تھا. جب میری مجاہد سے بات ہوئی، میں نے مجاہد کو موٹیویٹ کیا اور مجاہد کو میں نے کچھ چیئرز دلائیں اور مجاہد نے ان کو سیل کرنا شروع کرا اور کچھ دنوں تک مجاہد مجھے اس جگہ پہ دکھا اور پھر مجاہد بالکل غائب ہو گیا. مجاہد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رمضان کے مہینے میں اپنی فیملی کو اپنے گاؤں میں تقریباً 6 سے 8 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ بھیک مانگ کر جمع کر کے بھیجتا ہوں. میری 5 بہنیں ہیں لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے نہیں مانگ رہے، آپ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی. جب مجاہد نے کام کرنا شروع کرا، مجاہد کو اس کام کے اندر اچھا پروفٹ آیا، مجاہد اس کام کو کنورٹ کر دیا مجاہد نے اپنے گاؤں میں. مجاہد نے اپنے گاؤں میں کام کیا، اپنی 3 بہنوں کی اس نے وہاں سے شادی کی اور کچھ عرصے کے بعد مجاہد کراچی آ گیا. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر پڑی کہ ایک شخص بیساکھیوں کے اوپر اور ایک ٹھیلا چلاتا ہوا، ایک ریڑھی چلاتا ہوا. میں نے غور سے دیکھا، میں نے بولا یار یہ لگ تو مجاہد رہا ہے اور یہ تھوڑا سا ہیلدی بھی ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے مجاہد نہ ہو. میں جب اس کے قریب گیا، میں نے بولا مجاہد ہو؟ تو کہنے لگا جی بھائی میں آپ کو پہچان گیا اور میں مجاہد ہوں، میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دی تھی. میں سمجھتا رہا کہ میں نے بولا میں تو سمجھتا رہا کہ آپ کافی عرصے سے بھیک مانگ رہے ہوں گے اور آپ نے اس عادت کو نہیں چھوڑا ہوگا. کہنے لگا نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، جو آپ نے مجھے کام کرا کے دیا اس کام سے میں نے اپنی 3 بہنوں کی شادی کی اور اس کے بعد آج ایک ٹھیلا میں چلا رہا ہوں، 5 ٹھیلے میں نے کاریگروں کو دیے ہوئے اور مزید میں اس میں ترقی کر رہا ہوں. تو ہرگز ایسی سوچ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کریں. دیکھیں جب اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر ہدایت کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح سے کوئی بھی اللہ پاک آپ سے کوئی ایک چیز لیتا ہے تو اس سے اچھی چیز آپ کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے. کتنی مشکلات آتی ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری خود کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ زندگی ہے. میں اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا کیونکہ میں بائی برتھ ڈسیبل نہیں ہوں. 2016 میں میرے ساتھ حادثہ ہوا اور پھر میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا. الحمدللہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں اپنا واش روم وغیرہ خود واش کر لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، مجھے ایک اچھی وائف دی، میرے والد اور بالخصوص میرے ساتھ جو میرے اچھے دوست میرے وقاص بھائی. دیگر جو ہم گاؤں میں جاتے ہیں، دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان ہاتھوں کی شکل میں مجھے جو ٹیم عطا کی ہے وہ ٹیم میرے واش روم کا بھی کام کرتی ہے، مجھے وہاں جا کے نہلاتی بھی ہے. ہم ایک شخص کی مدد کرنے گئے لیکن مجھے بھی ایک شخص کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس کے عوض ایک شخص عطا کر دیا، کئی لوگ عطا کر دیے کہ میری زندگی میں اللہ. لوگ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے لوگ اکثر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اب میں دل میں تصور یہ کرتا ہوں کہ اے غافل انسان تم کیا جانو کہ مجھ سے اللہ نے 2 ہاتھ لیے اور ان 2 ہاتھوں کے بدلے اتنے سارے ہاتھ نواز دیے، ہزاروں لاکھوں ہاتھ دیے، ہزاروں لاکھوں ہاتھ نواز دیے. اور اللہ رب العزت نے اتنی عزت سے نواز دیا. لوگوں نے NGOs کو اپنا ایک بزنس بنا لیا، لوگوں نے اپنے کام چھوڑ دیے ہیں. ہر گلی کے اندر آپ کو آج گلی کے اندر NGOs ملیں گی، قدم قدم پہ آپ کو دسترخوان لگتے ہوئے دکھیں گے. اگر آپ NGO کے سربراہ سے جا کے سوال کریں گے کہ بھائی آپ کس جگہ جاب کرتے ہیں، بھائی آپ کس ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، تو وہ آپ کو آئے بائے شائع کر کے سائٹ سے نکل جائے گا. لیکن میں کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی آئے میرے پاس، میری سورس آف انکم دیکھے کہ کتنا ہینڈسم اماؤنٹ مجھے ملتا ہے میرے ادارے سے الحمدللہ. جس جاب بھی کرتے ہیں کہیں؟ میں جاب بھی کرتا ہوں، میں اپنے گھر پہ ہوں اور الحمدللہ میرا ادارہ مجھے گھر بٹھا کے پے کر رہا ہے اور ان کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں NGO چلا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی دیگر میں جو بھی اپنے بزنس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، ان کاموں میں اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں. کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جس نے جو ہے وہ NGOs کو بزنس بنا لیا ہے اور آپ جیسے اور بھی کئی معذور ہیں ان کو یوز بھی کرتے ہیں لوگ اور ان کو یوز کر کے جو ہے وہ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان معذوروں کو کیا پیغام دیں گے کہ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو نہیں ماریں، اور ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو ان کو مس یوز کریں؟ میں سب سے پہلے ان لوگوں کو جو ان کو مس یوز کرتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ آپ کسی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. اس شخص کو آپ اس قابل کریں کہ کل کو وہ کسی اور کی مدد کرنے کے قابل ہو. اگر آج میں کسی معذور کو روزگار کرا کے دیتا ہوں، فار ایگزامپل کہ اگر وہ بائی برتھ ہے
تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ پیدائشی معذور ہیں اور میں ابھی معذور ہوا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ کام کروں جو کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن آپ مجھ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے اندر مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ اس طرح کا کام کریں کہ آپ اپنے برسر روزگار رہیں۔ اور میں تمام جو پبلک آپ کے چینل سے مجھے دیکھ رہی ہے، میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی ڈسیبل پرسن کو دیکھیں، اس کے قریب جائیں، اگر آپ اس کی کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے پتہ کریں کہ جناب آپ اس لائق ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا آپ پیچھے سے اسٹرانگ ہیں، آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس کی ہیلپ کچھ اس طریقے سے کریں کہ آپ اس کو حوصلہ دیں، کچھ اتنا ہینڈسم اماؤنٹ دیں کہ وہ اپنے برسر روزگار ہو سکے، کہ وہ کسی اور کے آگے، اللہ رب العزت کے آگے سوا ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ آگے کیا ارادہ ہے اپنے ویلفیئر کو یا تمام معذوروں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم پاکستان کا پہلا سب سے بڑا کیئر ہوم بنانے جا رہے ہیں، جہاں پر ہم ہر قسم کے ڈسیبل پرسنس کو، معذور افراد کو اپنے پاس ایڈاپٹ کریں گے۔ وہ سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی ان کی ہے جو معذور بچے جو لکوڈ کے اوپر چلتے ہیں، جن کے والدین ان کا لکوڈ اور ان کے پیمپرس اور دیگر چیزیں نہیں افورڈ کر پاتے ہیں، کیونکہ گاؤں کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر ہمارے پاس بہت سی کالز آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہو جائے یا آپ ان کو ایڈاپٹ کر لیں۔ تو بہت جلد انشاءاللہ تعالی عزیز میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے ایک کیئر ہوم آن کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو میں اس میں آپ کے توسط سے مخیر حضرات سے بھی تعاون کی اپیل کروں گا، اور اگر آپ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، mwfpk.org پر جا کر آپ ہمیں وزٹ کریں اور ہمیں وہاں سے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سید ارشد آواز بنے تمام معذوروں کی، ان کا ویژن یہی ہے کہ وہ تمام معذور جو کہ امید ہار چکے ہیں، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی گھر بیٹھ گیا ہے، کوئی دماغی طور پر ختم ہو چکا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام معذور کو موٹیویٹ کریں اور اپنے طرح ان کو بھی جو ہے وہ برسر روزگار کریں، اور ان کو کام بھی جو ہے وہ کاروبار بھی ان کو کر کے دیں، اور وہ خود بھی اسی کاروبار سے اپنے گھر کو لے کے چلیں۔ یہ ان کا ویژن ہے، اور اسی طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ کراچی سمیت پاکستان کے مختلف مقامات پر جا کے مستحقین کی بھی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ٹیم بھی ان کے ہاتھ بن کر جو ہے وہ ساتھ چلتی ہے، اور ان کا کام اسی طرح سے رواں دواں ہے۔ مزید آپ کو دیگر ویڈیوز سے اپڈیٹ کریں گے، دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل۔